أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم حرا وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينزلون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ النحل کی 5 آیات 11ویں اور 12ویں رکوع سے تلاوت کی گئی ہے. 81 تا 85. ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے، شاید کہ تم فرما بردار بنو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم پر صاف صاف پیغام ہے پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہیں کچھ ہوش بھی ہے اس روز کیا بنے گی، یہ بریکٹ میں، جبکہ ہم ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ہی ان سے توبہ استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ پر مہلت دی جائے گی. یہ سورہ نحل کی آیات جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ یہ مکی سورت ہے اور مکے کے آخری دور سے تعلق رکھتی ہے. مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی قرآن پاک اسلام کی بنیادی تعلیم توحید رسالت آخرت اسی پہ زور دیا گیا ہے. اس سورہ کا خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا سب سے زیادہ ذکر کیا گیا سورہ النحل میں. ایک ایک نشانی ایک ایک آیت کی طرف توجہ دلا کر کے اور متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اس سے شرک کی تردید ہوتی ہے، توحید کی دعوت معلوم ہوتی ہے، اور یہ کہ آخرت یعنی معاد کیوں حق ہے، کیوں ضروری ہے، وہ اس طرف بھی متوجہ آیتوں میں کیا گیا ہے. آج جو آیتیں تلاوت کی اس کے پہلے کی 2 آیتوں سے پہلے سے ذکر کیا گیا تھا کہ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جو ہے چڑیوں کو کبھی دیکھا نہیں انہوں نے، کہ کیسے وہ آسمان میں وہ مسخر ہے، وہ انہیں کون روکے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ذکر کیا گیا چمڑے کا، جانوروں کے لباس کا، اون کا، ان سے ذریعے سے لوگ لباس بناتے ہیں، اور آج تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ سردیوں میں اس کا کتنا زیادہ اہتمام ہوتا ہے. اون سے چیزیں بنتی ہیں ورنہ آرٹیفیشل اون سے بنتی ہیں. اس طرح متوجہ کیا گیا اور پھر کہا گیا بتائیے کون بناتا ہے. کوئی مشرک سے مشرک بھی جو ہے کبھی نہیں کہے گا کہ صاحب یہ بارش کوئی اور صاحب یہ سامان کسی اور نے بنایا، کوئی نہیں کہے گا. اسلام جو ہے، قرآن پاک جو ہے، ان بنیادی جو مشاہدات جو ہیں، جو بیسک، جو ہر کامن مین، اس کے لیے کسی راکٹ سائنس والے ذہن کی ضرورت نہیں ہے، ان کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے. پچھلی آیت میں یہی بات کہی گئی کہ اب چڑیوں کا ہی ذکر کیا گیا. جب سے دنیا بنی ہے تب سے لوگوں نے، انسانوں نے چڑیوں کو دیکھا ہے، ہمیشہ سے اس کی خواہش رہی ہے کہ کاش ہم بھی ایسے ہی اڑتے ہیں. اور کیسے ہوا میں رکی ہوئی ہیں، کتنے لوگوں نے کوششیں بھی کی، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ انہیں کوششوں میں کتنے لوگ ہلاک بھی ہوئے. اور اب اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو عقل دے رکھی ہے کہ اس نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں. کہ آپ جہاز پہ سوار ہوئے تو حیرت ہوتی ہے کہ 200 ٹن 400 ٹن کا جہاز
500 اور 800 لوگوں کو لے کر کے کیسے اڑ رہا ہے اتنا سامان لے کر کے؟ یہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے. اور کہاں سے آئی ہے؟ وہی جس طرح سے اللہ نے پرندوں کو آسمان میں مسخر کر رکھا ہے، ویسے اللہ نے ایسے قوانین بنائے ہیں جو گریوٹی اور فورس اور ویلاسٹی اس سے بیلنس کے لیے انسان بناتا ہے. تو کس نے بنایا ہے؟ اس پہ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے. اب آج کی آیتوں میں جو اور ایک مشاہدہ جو عرب کے لوگ اس وقت کے جو بدوی زندگی گزارتے تھے ان کو ہمیشہ پیش آتا تھا، اس کی طرف متوجہ کیا ہے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، اور اسی نے اپنی پیدا کی بہت سی چیزوں میں تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا. آپ جانتے ہیں کہ عرب میں سردی بھی پڑتی ہے، گرمی بھی پڑتی ہے، لیکن گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے. سمر ٹمپریچر جو ہے 50 to 53 ڈگری پہنچ جاتی ہے، زبردست ہے. ذاتی تجربہ ایک مرتبہ حدیبیہ جانے کا موقع ملا مکے سے، یعنی آدھے منٹ کے لیے گاڑی سے باہر نکلنا جو دشوار ہو گیا. سردی سے اندر ہے، سخت دھوپ اور جو گرم ہوائیں چلتی ہیں. تو یہاں پہ جو ذکر تو یہ جو سائے درختوں کا وہاں پہ اندازہ ہوتا ہے. 2 ماہ پہلے 3-4 ماہ پہلے جب جولائی میں غالباً اسی علی گڑھ میں قریب کے قبرستان میں جنازہ پہلے پہنچ گیا، میت بعد میں آئی. آدھے گھنٹے انتظار کرنا پڑا، ایک بھی درخت نہیں. اس دن لوگوں کو دیکھا میں نے کہ جو پھول وغیرہ کے پودے اس کے اندر سر چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اتنی سخت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے جو ڈھیر بنائے، درخت بنائے، اس کے سائے اللہ نے بنائے. اور یہ عرب کے لوگ اس کا خوب مشاہدہ کرتے تھے کہ ان سائے دار درختوں کی کیا اہمیت ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے بنائی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا. پھر فرمایا گیا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی. جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، اور خاص طور سے ایسے پہاڑی علاقے، ہر پہاڑی علاقوں میں جس میں سے کہ چٹیل زیادہ ہو، اس میں درخت وغیرہ کم ہو، تو وہاں پہاڑ جو ہوتا ہے بس صرف پیرامڈ جیسے نہیں بنے ہوتے، بلکہ جگہ جگہ اس میں ایسے شیڈ جیسے بنے ہوتے ہیں، غار ہوتے ہیں، شیڈز ہوتے ہیں جس میں آدمی جو ہے اس میں پناہ لیتا ہے. اس سے عربوں کو خوب ذاکر پیش آیا. آج کل تو اس پہ یوٹیوب وغیرہ پہ آپ چیزوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیسے یہ جو خانہ بردوش وغیرہ ہوتے ہیں وہ لوگ اس پہ جاتے ہیں تو کہاں وہ پناہ لیا کرتے ہیں. عام طور سے انہیں پہاڑی راستوں میں، ان دروں کے نیچے، ان دروں کے اندر، ان شیڈز کے اندر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس کی عربوں کو خوب اس کا مشاہدہ ہوتا تھا، اور تب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ تو نے سائے کا انتظام کیا یہاں پہ. تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائی، پناہ ملتی ہے اس کے اندر، شیلٹرز. پھر فرمایا گیا وَجَعَلَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور اسی نے تمہارے لیے ایسی پوشاکیں بخشی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں. اب یہاں پہ یہ کہا گیا ایسی پوشاکیں اللہ نے بخشی ہیں تمہیں جو گرمی سے بچاتی ہیں. سردی کا بھی تجربہ ہوتا تھا، تو کچھ لوگوں نے تو اس کے معنی یہ دیے ہیں کہ وہاں پہ گرمی کا زیادہ اثر ہوتا ہے اور زیادہ تر گرم ہوتا ہے، تو گرمی کا ذکر کیا گیا ہے. حالانکہ سردی بھی پڑتی ہے وہاں پہ، لیکن واقعہ یہ ہے، کسی نے وہ اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو ہے انسانی تمدن کی جو تکمیل ہوتی ہے وہ گرمی کے لباس سے ہوتی ہے. گرمی میں آدمی کیسے بھی رہ لے، کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں کھیتوں میں کام کرنے والے، ہاٹ وام علاقوں میں معلوم ہے کسی بھی انڈر ویئر پہنے ہوئے کھیت جوت رہے ہیں کرنے کے لیے. لیکن جب آدمی ایڈوانس ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، تو طرح طرح کے ایسے لباس بناتا ہے جیسے گرمیوں سے حفاظت ہو سکے. سردیوں سے حفاظت تو سبھی کر سکتے ہیں، گرمیوں سے حفاظت میں اچھے اچھے کپڑے طرح طرح کے. اور گرم علاقوں میں انسان کو اپنے آپ کو چھوڑ کر کے سب کچھ ڈھکنا پڑتا ہے. جیسا ابھی میں نے ذکر کیا تھا حدیبیہ کے متعلق سے کہ وہاں پہ جو ہے چند سیکنڈ کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ایسے میں تمہارے لیے انتظام کیا، اور پھر اس نے ایسے بھی لباس بنائے جو تمہیں جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، ذرا بختر ہوتی ہے جیسے اس میں. یہ چیزیں آپ سب جانتے ہیں کہ چمڑے سے بھی بنتی ہیں، میٹالک بھی ہوتی ہیں طرح طرح کی. اس کا بھی عربوں کو اس وقت کے خوب اس کا یعنی اس کا تجربہ تھا، تو اس کی طرف متوجہ کیا گیا. جیسا میں نے بتایا قرآن پاک میں ان کامن مین آبزرویشن کو، عام مشاہدت کا قرآن ذکر کرتا ہے جس کو کہ ہر شخص جان سکتا ہے کیسا ہوتا ہے. اس کی طرف متوجہ کر کے کہا گیا ہے کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار ہو. یہ نعمتوں کی تکمیل کرنے کے کیا معنی ہے؟
نعمت کی تکمیل کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اتنے تنوع پیدا کیے ہیں. اب لباسی کو دیکھ لیجئے، آپ دورہ کر لیجئے، دیکھیے کیسے کیسے انسان لباس پہنتا ہے اپنے کو گرمی اور سردی سے بچانے کے لیے، کیا کیا انتظام کرتا ہے مکانوں کے لیے طرح طرح کے. اگر آپ اور زیادہ سفر کیجیے، دور دور جائیے، تو کس کس قسم کے مکان کس قسم کے کلائمیٹ میں بنائے جاتے ہیں، جہاں بہت زیادہ برسات ہوتی ہے، جہاں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، جہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے، جہاں بہت سخت گرم ہوائیں چلتی ہیں. ہر جگہ کے مکان آپ الگ الگ دیکھیں گے تو ویرائٹی آپ کو ملے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو آپ ذکر کرنا شروع کر دیں، ایک بہت والیومنس کتاب بن جائے. اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں ہیں، لباس کے تعلق سے اور مکان کے تعلق سے دیکھ لیا جائے. کھانے کے اوپر آئی غذائیت جو ہوتی ہے، نیوٹریشن، دنیا میں کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور اب بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں. آدمی آرام میں نکل جائے، کہیں کلو میں نکل جائے، ایسے ایسے ریموٹ علاقوں میں وہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی، اور کیسی کیسی چیزیں ملیں گی انسان نے بنائی ہے. دنیا کی کتنی بھی چیزوں کا کوئی بھی گوشہ لے لیجیے، آپ سفر ہی کو لے لیجیے. ہمارے وہاں تو ماشاءاللہ انتہا میں ایسا معاملہ ہے کہ آپ سڑک پہ چلیں گے تو جہاں سلویسٹ اسپیڈ کی گاڑی ملے گی وہاں آپ کو ہائی اسپیڈ والی ملے گی اسی کے ساتھ میں. انسان نے یہاں کیا کیا ترقی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے ہر چیز میں اپنی نعمت کی تکمیل تمہارے لیے کر دی. انسان نے کیسے بنائی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی مٹیریل سے، اسی کی دی ہوئی عقل سے، اسی کی طرف اللہ ظاہر کرتا ہے. تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہونا چاہیے، ہونا کیا چاہیے، کیا مطالبہ ہے؟ لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار ہو. اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور بنایا ہے تو حساب لے گا. دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو کسی کو کچھ دے اور حساب نہ مانگے اس سے. اللہ نے ہمیں اتنا سب کچھ دیا ہوا، اس کا حساب لے گا قیامت میں آ کر. تو کہا ہے کہ لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. یہ ہے مطالبہ. صرف تھینک گاڈ کہہ دینا یا الحمدللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے زبان سے، حالانکہ وہ بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے. بلکہ ہمارے ایک ایک عمل سے واضح ہو ہم اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں، ہم اس کے اوبیڈینٹ ہیں، اس کے فرما بردار ہیں. اب ان تمام چیزوں کے بعد سے فرمایا جا رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کر کے اور اس کے بعد سے وہ لوگ بھی جو دعوت کا کام کرے اور یہ فرق ہم کو کرنا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اب یہ لوگ جو ہیں منہ موڑتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، نہ جاننے کے باوجود بھی تمام نعمتوں کا ذکر کر دیا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ مسلم بن جاتے، اللہ کے فرما بردار بن جاتے، پکے مومن بن جاتے، اس کے مطالبات پورے کرتے. لیکن ایسا نہیں کر رہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روگردانی کرتے ہیں، اس سے منہ موڑتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو. آپ کے اوپر سے آپ ذمہ داری سے پیغام پہنچا دینے کی، یہ ذمہ داری ہے پیغام پہنچا دینے کی، اتمام حجت جسے کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام یہ بدرجہ عتم یہ کام کیا کرتے تھے. اب 14 سال گزر گئے، 1400 سال. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں آنے والا، آخری نبی آتے. اب یہ ذمہ داری تمام انسانوں میں کہ لوگوں تک پہنچائیں آپ. اس کے بعد سے پھر فَإِن تَوَلَّوْا، کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ اسے نمٹے گا. اسی طرح یہاں پہ تجربہ کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطب کر کے، اگر یہ منہ موڑتے ہیں تو آپ کے پاس صرف صاف صاف پیغام پہنچانا، یہ بات کہی گئی بلاغ المبین، بالکل واضح ہو جائے حق یہ ہے اور اس کے علاوہ سب باتیں ہیں. اب آگے اسی کی طرف مزید جو ہے تبصرہ کیا گیا، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. یعرفون نعمت اللہ، یہ اللہ کے نعمت کو خوب پہچانتے ہیں. جیسا میں نے عرض کیا، اس کے پچھلے باتوں میں عرض کیا جاتا رہتا ہے، کسی سے پوچھ لے آپ، کفار سے، مشرکین سے اور مسلمانوں سے، تو بھی کون دیتا ہے، کہاں سے نعمتیں آئی، بارش کس طرف کون برساتا ہے، یہ تمام چیزیں جو تمہاری اطراف ہیں جس سے تم مستفید ہو رہے ہو، یہ زمین یا آسمان کس نے بنائی، یہ تمام نعمتیں، یہ تمام چیزیں جس سے ہم پوری طور سے احسان بار ہیں، کس نے پیدا کی، کس نے بنا، تو پہچاننے کا اللہ ہی نے کیا. قرآن میں کہا گیا ہے کہ اچھا کہیں گے اللہ الحمدللہ، اللہ تو جانتے ہیں. یہاں پہ کہا ہے کہ یعرفون نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو خوب پہچانتے ہیں. ثم ینکرونها، پھر اس کا انکار کرتے ہیں. کیا مطلب ہوا ہے، کس معنی میں انکار کرتے ہیں؟ یعنی اب یہ کہتے ہیں جیسے کہ مکے کے کفار بھی سمجھتے تھے، کہتے تھے اللہ نے سب کیا ہوا ہے، لیکن انکار کس معنی میں کرتے تھے کہ کچھ بزرگوں کو، کچھ دیوی دیوتاؤں کی انٹرفیرنس کی وجہ سے ہوا ہے.
انہوں نے سفارش کی تھی، انہوں نے کہا تھا، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور یہی انکار ہے اس کا۔ قرآن میں کہیں گے کچھ صاف صاف کہا گیا اسی بات کو کہ وہ یہ ان کی طرف منسوخ کرتے ہیں، ان کو شکر بتا لاتے ہیں۔ سکسیس مل گئی، اس کے بعد فوراً پہنچ گئے کہیں کسی دیوی دیوتا کے وہاں، کسی اور بزرگ کے وہاں شکریہ بجا لانے کے لیے ہوتا ہے، تو پورا مشاہدہ ایسا کیا جا رہا ہے، کفار کے مطلوب ہے یہ بات۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد سے اس کا انکار کر دیں۔ علماء نے کہا، مفسرین نے یہی انکار اس معنی میں ہے کہ دوسروں کو اس میں شریک کرنا، گویا کہ اس کا اللہ کا انکار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہ کرتا، ان کے کہنے کی وجہ سے اس نے کیا، ان کے انٹرفیرنس کی وجہ سے کیا، ان کے ریفرنس کی وجہ سے اس نے کیا، کہ ایسا نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر اس میں سے جو ہیں حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کون سا حق؟ شرک غلط ہے، بات قیامت ایک دن آنی ہے، حساب کتاب ہونا ہے، توحید ہی برحق ہے، ایک اللہ کی بندگی اور پرستش ہونی چاہیے اور اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ اب آگے کی 2 آیتوں میں اس عظیم ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، انکار مت کرو، تمام لوگوں کو، دنیا کے جو لوگ شرک و کفر کر رہے ہیں۔ یوم و یوم نبعث من کل امۃ شہیدا، بریکٹ میں لکھا ہے اس دن کچھ ہوش بھی ہے، کیا بنے گی اس دن؟ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ امت سے کیا مراد ہے؟ من کل امت، امت دعوت، جس کو ہم دعوت دیتے ہیں، تمام لوگ جو مخاطب ہوا کرتے ہیں، اور شہیدن سے عام مانے لیے گئے ہیں رسول، نبی۔ تو ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا لکل قوم ہاتھ، قرآن میں دوسرے مقامات کے ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا ہے۔ اب تو کوئی نبی نہیں آ رہا بہت دنوں سے، تو مفسرین نے اس میں اس کا بھی اضافہ کیا ہے کہ اور نبی کے بعد وہ لوگ جو لوگوں کے پاس پہنچ کر کے توحید ان کو بالکل کلیئر کرنے کی، توحید یہ، توحید کا تقاضا یہ ہے، شرک کے برے نتائج اور شرک سے متنبہ کیا جائے کہ غلط ہے یہ، اس سے باز آ جائے، اور آخرت کا خوف دلایا، لیکن اس کے تمام تفصیلات کے ساتھ، کیا وہ بھی اسی گواہ میں کھڑے کیے جائیں، اور وہ بھی گواہ، اور بدرجہ اولا تو نبی، انبیاء کرام ہے۔ تو کہا اس دن کیا ہوگا کہ جب ہر گروہ امت میں سے ہم ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ اب اس کو سوچیے، دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے، کسی کے خلاف کوئی یعنی رپورٹ ہو، کوئی غلط جس نے ایسا کام کیا ہے، اس کے جرم اس کے اوپر منع ہونا کرے اور اس کو کھڑا کر دیا جائے، تو یعنی شاہد رہا ہوتا بھی ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ خود جانتا پہچانتا ہے، یہ ایسی ریڈ ہینڈڈ پکڑا گیا تھا، میں کوئی اسے بنتا ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، میں نے اپنی بات پہنچا دی تھی، حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1.25 لاکھ کے مجمع میں صحابہ کرام کے لوگوں سے کہا، کیا میں نے تم تک بات پہنچا دی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہا، اے اللہ تو گواہ رہا۔ اور اس کے بعد سے اب پوری امت جو ہے وہ گواہ ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ والنٹری کام نہیں ہے، لوگوں تک ہم یہ پوزیشن میں ہوں، ہم نے ایک بات پہنچائی لوگوں تک، خود بھی عمل کیا اور دوسروں تک پہنچائی۔ تو کہا جا رہا ہے، کہا گیا اس کے بعد سے للذین کفروا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، منع کر دیا، نہیں مانے، ان کے لیے ولا هم یستعتبون کہا گیا۔ استعتبون جو ہے اس کے معنی یہ لیے گئے ہیں کہ اپنی، کہا جائے کسی سے کہ بھائی اپنی جو ہے کیا شکایت کی، اس کو دور کر دو، کیا غلطیاں کی تھی تم نے، اور معافی مانگ لو، اس کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ پھر جب سامنے دیکھ لیں گے، ارے واقعی ہم تو غافل پڑے رہے، اس میں ہم نے نہیں مانا، دھتکار دیا، ارے ایسے ہی، تو وہاں پہ کوئی معذرت نہیں قبول کی جائے گی اور کچھ نہیں کہا جائے گا کہ ہمیں معافی مانگ لو، خوش کر دو اللہ تعالیٰ کو، تمام مانے لیے گئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر دو، تو کچھ نہیں موقع دیا جائے گا۔ یہی بھی کہا گیا کہ ان کو نہ ان کو حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کرے، کیا وجہ ہو گئی تھی نہیں مانا ہم نے، کیا وجہ دنیا، اور نہ کوئی توبہ استغفار کا موقع دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں قرآن کی دوسری آیت حدیث میں بالکل بات صاف ہے کہ توبے کا موقع اسی وقت تک ہے جب تک کہ آدمی جو ہے زندگی ہے، جہاں اس کو موت کے آثار نظر آنے لگے، کہا اب نہیں،
فرعون جب ڈوبنے لگا کہا تھا کہ میں موسیٰ و ہارون کے اوپر ایمان لایا. قرآن کہتا ہے اب تک تو کر دکھا رہے تھے، اب ایمان لائے نہیں مانا گیا. ٹھیک آیا ہے اس وقت ان لوگوں سے کوئی بھی حجت نہیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، ان سے توبہ استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا. یہ بہت بڑا یعنی ایک طرح سے چاہے تو بات کہی گئی یہاں پر لوگوں کو مطالبہ کیا گیا، تنبیہ کی گئی ہے کہ جو شخص بھی انکار کر رہا ہو، کفار مشرکین بھی اور ہم میں سے بھی کوئی شخص اگر دین ماننے والا تو ہو، پیدا اسلام مسلمان گھر میں ہوئے لیکن ہمارے عمل سارے ویسے ہی ہو رہا ہوں، ان کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہی ہے. یہاں پہ کوئی جو ہوتا ہے اعتقادی کفر کرتا ہے وہ بڑی تعداد ہے، کوئی عملی کفر کرتا ہے، عمل نہیں کر رہا، مان نہیں رہا، اس پہ اس کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کا کوئی ایمان یقین نہیں ہے. ان تمام لوگوں کے بارے میں بات آتی ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کی حیثیت سے پیش کی جائیں گے. اس امت کو ہم نے بتا دیا تھا اور سلسلہ چلا رہا ہے، ہمارے پاس قرآن حدیث موجود ہے، لوگ موجود ہیں. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. اب اس کے بعد کا اگلا مرحلہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے. ظالم لوگ کون سے؟ ظلم جنہوں نے شرک اور کفر کر کے اللہ کے ساتھ ظلم کیا. ان الشرک لظلم عظیم، اور خود اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اس کے غضب کا مستحق بنایا. اپنی پوری زندگی انہوں نے ایک غلط راستے پہ لگا دی. ایک آدمی راستہ بھٹک جاتا ہے تو کتنا ظلم ہوتا ہے، کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. اس طرح دنیا میں بھی انسان اگر جو ہے صحیح راستے سے ہٹ کر کے غلط راستے پہ چل پڑے گا تو اس کی پوری زندگی غلط راستوں پہ چلتی ہے. اس کا رہنا، اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، کام کرنا، سوچنا، ہر چیز جو ہوتی ہے وہ غلط راستے پہ چل پڑتی ہے. وہ اسموتھ نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. انہوں نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا. جو بھی وہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے اب سامنے، تو اس کے بعد سے اب اس کے پہلے کہا گیا کہ معذرتیں پیش کرنا، اب یہ اس کے اگلے والا مرحلہ ہے. عذاب دیکھا، اب فلا یخفف عنہم، ان سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا کہ اس پنشمنٹ ریڈیوس کر دیا جائے، کوئی تخفیف نہیں کی جائے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ انہیں ایک لمحہ مہلت دی جائے گی. خدا چاہے تھوڑی دیر رک کر کے عذاب دیا جائے، بس شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو اسی عذاب سے. اللہ تعالیٰ مکے کی تمام صورتیں میں، پورے مکی مدنی صورت ہر جگہ ڈراتا لوگوں سے، اس عذاب سے تم بچو. ہم نے تمہارے پاس نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، آخر میں ایک نبی بھیجا. ہم نے ایک ایسی کتاب بھیج دی جو بالکل مستند ہے، بالکل ویسے ہی ہے جیسے آئی تھی. 1400 سال سے زیادہ ہو گیا اس کتاب کو، ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی کم بیش نہیں ہے. اس کے پہلے بھی اللہ نے انبیاء کرام بھیجے تھے. اس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے. آج بھی یہودی اور عیسائی کے پاس اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ موجود ہے، لیکن اس میں انٹرپولیشن، ایکسٹراپولیشن ساری چیزیں موجود ہیں، اپنی صحیح شکل میں نہیں ہے، بعد میں لکھی گئی. یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے آخر بالکل انٹیکٹ، ایک حرف بھی کم بیش نہیں ہے، ہمارے پاس موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کو بھیجا، اس کی پوری زندگی عملی، اس پہ کیسے عمل کیا جائے، احادیث کی شکلیں موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکلیں موجود ہیں. اب ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہمارے پاس مراد میں اور ہم سب لوگوں کے پاس میں کہ ہم اس پہ عمل نہ کریں. اور بتا دیا کہ آخرت میں تمام یہ سوال کیے جائیں گے. ایسی تمہیں زندگی دنیا میں گزارنی ہے، تمام چیزیں تمہارے لیے. اب دنیا کھول کر رکھو، تم خلق تم بلا، یہ دنیا سب کچھ تمہارے لیے ہے لیکن تم آخرت کے لیے. یہ خطبے میں پڑھا جاتا ہے. ایسا سوچ کر کے زندگی گزارنے والے بن جائیں. ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ قرآن بتائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائے گی. بس یہی مطالبہ ہے اور یہی چیز دونوں تک پہنچ جائے گی. دنیا کے تمام پریشانیوں کا حل اس قرآن پاک دے رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، اسی کے احکامات کی پیروی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وإنا نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم حبب إيمانا وزينه في قلوبنا وكره إلينا الفسوق والعصيان. اللهم لا تهدي
وصلی اللہ تعالیٰ سیدنا محمد وعلی آلہ